अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियासत अली खान बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। आज हम आपके लिए लाए हैं खुसूसी प्रोग्राम जहेज़ एक लानत है। इसी के चलते हम आपसे मुलाकात कराएंगे सोशो रिफॉर्म सोसाइटी के डॉक्टर अलीम खां फलकी से और पूछते हैं इसकी बुनियाद कब हुई और इसका आगाज़ कब हुआ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, हम हमारे नाज़रीन से ये बताना चाहते हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम चला रहे हैं कि जहेज़ एक लानत है, तो इसका आगाज़ कब हुआ और इसकी बुनियाद कब पड़ी? बोलता तेलंगाना के तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। सोशो रिफॉर्म सोसाइटी की बुनियाद 90s में पड़ी जब हम सऊदी अरब में थे, और वहाँ से बैठ के हमने कई किताबें लिखी, मज़ामिन लिखे, शॉर्ट मूवीज़ बनाए। लेकिन जब अंदाज़ा हुआ कि सऊदी अरब में बैठकर यहाँ पर काम करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर में पत्थर मारना, जिससे लहरें तो उठती हैं, तूफ़ान नहीं आता। असल तूफ़ान तो यहाँ है। तो उसके बाद फिर हमने ये काम पिछले 5 साल से ज़ोर शोर से हिंदुस्तान में शुरू किया। पूरे हिंदुस्तान में इसकी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांचेस हैं। और जब यहाँ पर हम मुस्तकिल काम शुरू किए तो अंदाज़ा हुआ कि इस जहेज़ की लानत की वजह से जो तबाहियाँ हम सोच रहे थे, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा बर्बादियाँ हम देख रहे हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जैसा कि आज उलमाए मशाखीन, स्कॉलर्स, हर कोई जुम्मे की नमाज हो, जुम्मे के खुतबे में हर कोई आवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है और बेफजूल शादियों में जो बेइंतहा इसराफ खर्चा हो रहा है वो भी अपने दीन को बर्बाद करने की चिन्ह है, मगर लोग इसे समझ नहीं रहेंगे। आप लोगों को कैसे समझेंगे? आजकल यकीनन जहेज़ हराम है, नाजायज़ है, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, इस पर तकारीर बहुत हो रही हैं, वाज बहुत हो रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है जैसे शराब हराम है, लोगों को शराब के हराम होने के जो नुकसान, शराब होने के मसाइल, अहकामात वगैरह पूरे बता रहे हैं। लेकिन शराब को रोकने का एक तरीक़ा ये है कि पहले आप रुक जाइए। शराब रोक नहीं सकते आप खुद रुक सकते हैं। अगर कोई कैंसर, गुटखे की वजह से कैंसर हो रहा है तो उसका इलाज ये है कि पहले गुटखा छोड़ो, उसके बाद इलाज मुमकिन है। लेकिन लोग अगर कहते हैं कि जी 30-40 साल से खा रहे हैं, ये तो हमारे अब्बा जान से आ रहा है ना, ऐसा थोड़ा थोड़ा, अल्लाह ने इतना मुश्किल दीन नहीं बनाया। कुरान ने भी शराब को हराम किया तो थोड़ी थोड़ी करके हराम किया, तो गुटखा भी थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेंगे। ये चीज़ हो रही है। सीधा सोल्यूशन इस्लाम ने दिया है, मन रहा मिनकुम मुनकरन, जो तुम में से बुराई को देखे हाथ से रोके, नहीं तो जबान, नहीं तो दिल से तो नफरत करे कम से कम। जब आप नफरत करते हैं किसी से तो जो रुखा लेकर आपके पास आ रहा है उससे मोहब्बत से बात करेंगे, नफरत से बात करेंगे आप? वो तो हराम है, भीख है, रुश्वत है, फितना है, लालच है, गैर कौम की नकल है, कुरान की उलट है, इतने हराम कारियाँ इसमें मौजूद हैं। सोल्यूशन ये था ऐसी शादियों का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु बिल इस्मि वल उद्वान। जो अच्छा काम है उसमें कोऑपरेट करो, जो गलत काम है उसमें हरगिज़ कोऑपरेट मत करो। एक नहीं, टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं टाइम ज़्यादा लेना नहीं चाहता। हमारी किताबें मौजूद हैं, 3 किताबें हैं इसके ऊपर। ख़ास तौर पर वो किताब के शादियों का, दावतों का बाइकआउट सबसे बड़ा जिहाद। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने किस तरीक़े से ऐसी दावतों का बाइकआउट किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ज़रा से भी हटके थे। उस शादी का दावतनामा कबूल करना जायज़ नहीं। उसमें जाना, उसमें मुबारकबाद देना, चाहे वो निकाह मस्जिद में कर रहा हो, लेकिन अगर वो निकाह के बाद मस्जिद में, शादी खाने में जाके खाना खा रहा है, खाने के 500 आदमी का खाना लड़की के बाप से वसूल कर रहा है, वलीमा जिसकी सादगी से हुक्म करने का हुक्म है। हज़रत अली का वलीमा 25 आदमी का भी नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा वलीमा 1 बकरी का था। इश्क़ रसूल का दावा करके 500,000 आदमी के शादी खाने लेके वलीमे करना, ऐसी शादी का बाइकआउट जब तक नहीं करेंगे, ये जहेज़ हराम है, फजूल खर्ची जायज़ नहीं है वगैरह, ये सारी तकरीरें वेस्ट ऑफ टाइम है। लिफाफे वसूल हो जाते हैं तकरीर करें तो, और स्टेज के ऊपर आपको बहुत वाहवाह होती है, खूब, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये सिलसिले में तो स्कॉलर्स, उलमाए मशाकिन, हर कोई ये बात आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी सोशो रिफॉर्म सोसाइटी को इस सिलसिले में कहाँ तक कामयाबी मिली है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रियासत साहब, माइनॉरिटी ही इनकलाब लाती है। अभी तो हमारे साथ बहुत कम लोग हैं, लेकिन आप तमाम गवाह हैं इस बात के कि पहले ऐसा था कि 2-4 महीने में कोई एक आध शादी, इस्लामी शादी हुई, सुन्नत की शादी हुई, सुनते थे आप। ख़ासतौर पर हैदराबाद के नाजरीन को अगर मौका मिले तो कभी मस्जिद आलिया जाइए, मस्जिद लंगरोज़ जाइए, या मस्जिद बाग़याम में जाइए, मस्जिद अजीज़िया मेहदीपट्टनम में जाइए। कभी महीने में एक आध होती थी शादी सुन्नत के मुताबिक। इस वक्त हफ्ते में अगर 10 निकाह हो रहे हैं तो उसमें से 2 निकाह सुन्नत पर हैं और वाकई सुन्नत पे हैं। तो आप समझ सकते हैं
کہ 10 to 20% لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام لوگوں میں 10 to 20% لوگ اب مردوں کی طرح اسلامی حکم کے مطابق شادی کر رہے ہیں۔ اب جو 80% نہیں کر رہے ہیں ان کے ذہنوں میں گلٹی کانشیس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ان کی محفلوں میں اب یہ ناجائز کیسا بول رہے آپ حرام کیسا بول رہے، ارے یہ تو اسلام نے تو خوشی سے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی جو استطاعت ہے کرنی چاہیے۔ یہ جو سارے ابو جہل اور ابو لہب والے ایکسکیوزز ہیں، اس پہ ڈسکشن شروع ہو گیا ہے، اور ہم یہی چاہتے تھے۔ دلوں میں کانٹا چبانا ہمارا مقصد ہے۔ ہم سسٹم کو چینج کریں گے یہ دعویٰ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں، لیکن دلوں میں کانٹا چبائیں گے کہ ایسی شادی جو نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، آپ اس کا انویٹیشن کارڈ اگر ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا آپ جا کے اس میں کھانا کھا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ یہ بحث شروع ہو چکی ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک سب میں امپورٹنٹ سوال، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے دھوم دھڑاکے کے شادیاں ہو رہے ہیں، تو اس میں ہماری اکنامی یعنی کہ ہماری معیشت، جیسا کہ لڑکی کے باپ کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینڈ باجا بارات اس میں بے پردہ کی خواتین کی، تو یہ دین میں کتنا ہمیں پیچھے کر رہا ہے، اور معاشی حالت سے بھی ہماری ایسی شادی کرنے سے کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ ریاض صاحب، آپ نے سماجی بات کی، معاشی بات کی اور شریعت کی بات کی، تینوں بہت ویلڈ، بہت اہم پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سوشل ایشو ہے، یہ سوشل ایشو غیر قوم کے لیے ہے، ہمارا نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، اکنامک ایشو ہے، یقیناً ہے۔ لڑکی کی شادی میں سب کچھ دینے کے بعد اس لڑکی کا بھائی کل سے آٹو چلا رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے، باپ گھر بیچ رہا ہے، پوری اکنامی تباہی آپ کی پوری قوم ڈرائیوروں، انجینئر، سیلس مینوں اور واچ مینوں کی ہے، اور اگر کوئی امپلائی بھی ہے بڑی MNC کے اندر تب بھی ملازم تو ہے، تنخواہ تو لیتا ہے، غلامی تو ہے وہ۔ ہم کو سماجی، معاشی، اکنامک سچویشن سے پہلے یہ دیکھنا ہے شریعت کیا کہتی ہے۔ یہ حلال و حرام کا معاملہ ہے دوستو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو چیٹ کر کے، دھوکہ دے کے مت کھاؤ۔ آپ ایمانداری سے بولیے ریاست صاحب، کبھی پولیس والے نے گاڑی پکڑی ہے آپ کی، کتنے پیسے لے کے چھوڑا؟ آپ خوشی سے دیے، مگر انہیں تو بولا جو دیتا ہے خوشی سے دے۔ آپ اگر 5 روپے جیب سے نکالتے تو 5 روپے لیتا تھا، وہ تھا تیری خوشی نہیں میری خوشی ہے۔ تو یہ جو خوشی سے ہے، آپ ایمانداری سے بولیے، کیا آپ نے پولیس والے کو خوشی سے دیا؟ کیا بڑی بیٹی کی شادی کے لیے کیا خوشی سے گھر بیچیں گے؟ کیا خوشی سے بھیک مانگیں گے جا کے چچا سے، ماموں سے، تایا سے؟ یہ خوشی سے نہیں، ایک دوسرے کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں سب کے سب۔ یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ حلال و حرام کا ہے۔ میں زیادہ نہیں بول سکتا، لیکن آپ ہماری علیم خان فلکی یا تو یوٹیوب پہ یا ویب سائٹ پہ، انٹرنیٹ پہ دیکھیے، یا ہماری کتابیں حاصل کیجئے۔ علماء کرام کی مکمل آراء کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء، بریلوی علماء، شیعہ علماء، ان تمام کے جو علماء حق ہیں، انہوں نے جو رائے دی ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل سوشل میڈیا بہت عروج پر ہے، ہر نوجوان ہو، مرد ہو یا خواتین، ہر کوئی سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایسے دینی باتیں، دینی مسائل سب کچھ آتے ہیں، اور اس کے لاکھوں شیئرز، ویورز ہوتے ہیں، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو نوجوان اس سے راضی تو ہو جاتا ہے کہ ہم سنت کے مطابق کریں گے، لیکن جب اس کی شادی کی تاریخ آ جاتی ہے تو اس کے گھر میں ہمارے امی کی خواہش ہے، گھر کی پہلی شادی ہے، ہمارے پھپھو نکو بول رہے ہیں، وہ بچی والے ایسا نکو کر رہے ہیں، ہمارے ایسا چلے جاتا ہے۔ یہ نوجوانوں کو گھر کے بڑے ان سے کہیں نصیحت صحیح نہیں مل رہی، یا نہ تو پھر نوجوان چاہ کر بھی نہیں کر سک رہے ہیں، یہ ایسے لوگوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم لوگ سنتوں پہ تو اتنے عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ سنتوں کے لیے ایک دوسرے کا خون کر سکتے ہیں، جیبوں میں اسٹامپس لے کے پھرتے ہیں، آپ کافر ہیں، آپ بدعتی ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ فلاں ہیں۔ ہم ساری سنتوں کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ایک سنت کے بارے میں ہمارا جو رویہ ہے، اس کی ایک پہلی وجہ کیا ہے کہ آج ہم جو مسلمان ہیں، 7ویں سینچری میں ہم جب اسلام لائے، ہمارے باپ دادا نے اسلام لے کر آئے تھے، یہ محمد بن قاسم، محمود غزنوی وغیرہ تو 1000 عیسوی کے بعد آئے، ہمارے پرکھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ہم نے وہ اشلوک کے بجائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن قرآن پہنچی نہیں ہمارے تک، تو ہمارے وہی رسم و رواج ابھی تک چل رہے ہیں۔ آپ ہندوستان کے سارے بت توڑ سکتے ہیں، شراب ختم کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے دماغ سے، عورتوں کے دماغ سے یہ جہیز اور یہ کھانے کا ہوس، یہ ہرس، یہ لعنت نہیں نکال سکتے۔ اس لیے ہر مسئلے پہ بہت دلچسپی سے سنتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سنتے ہیں، فلاں صاحب کو، اور مدینہ چینل کو دیکھتے ہیں، سب ٹھیک ہے۔ شادی کی بات جہاں پر آتی ہے، ان کی خود غرضی
بے حسی ڈھٹائی. جانتے ہیں لڑکی کا باپ قرض لے کے ڈوب گیا ہے, جانتے ہیں لڑکی کی بہنیں پھر ایجوکیشن تباہ ہو جائے گی, جانتے ہیں باپ بے گھر ہو جائے گا, سب کچھ, مگر پھر بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں, اس کی دعوت میں جا رہے ہیں. یہ بے غیرتی. سالہ سال سے جو کھانا کھاتے آ رہے ہیں نا, یہ کھانا پیٹ میں جا کے اس میں خون میں شامل ہو رہا ہے. اس خون میں جو ڈھٹائی, بے غیرتی, بے حسی آ چکی ہے, اب نظر نہیں آ رہی لوگوں کو. کسی کا گھر لوٹا ہے نظر نہیں آ رہا. اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی 2 لاکھ کی, 5 لاکھ کی, 25 لاکھ کی اسٹینڈرڈ کے حساب سے شادی کر رہا ہے, بھائی لٹ رہے ہیں لڑکی کے, مگر وہ بھائی جب اپنی شادی کے لیے رشتہ بھیجتا ہے تو وہ دوسرے گھر میں وہی ڈاکہ مارتا ہے جو ایک بھونئی اس کے گھر پہ ڈاکہ مار کے گیا ہے. تو اس وقت ہر مسلمان, یہ جو ہمارے پھوپھا جان ہیں, یہ جو ہمارے خالو جان ہیں, یہ لوگ اگر ڈاکہ نہیں مارتے تو ہمارے دادا کی وراثت ہماری ماؤں اور باپ کو آتی. آج ہم فیکٹریز کے مالک ہوتے, آج ہم میڈیا ہاؤسز کے مالک ہوتے, آج این ڈی ٹی وی اور زی ٹی وی اور فلاں کروڑوں روپے کا جو بزنس کر رہے ہیں, آج آپ کی چینل وہ بزنس کرتی. لیکن یہ خالو اور پھپھا جو خریدے گئے, وہ اس کے بعد تھوڑی بہت بچی تھی, ہمارے ابا جانوں نے بیچ کے بڑی آپا کی شادی کی. کسی سے پوچھئے وہ بولے گا ہمارے ابا کا ایک پلاٹ تھا بنجارہ ہلز پہ, آج رہتا تو 1 کروڑ کا ہوتا تھا, بڑی آپا کی شادی میں بکا. ہر آدمی بڑی آپا کی شادی کا شکار. اب ایک آخری سوال میں کرتا ہوں ریاست صاحب, آپ سے, آپ کے تھرو سننے والے تمام ناظرین سے, کہ ہمارے دادا اور ابا جو کر کے چلے گئے, اب آپ کی بیٹیوں کے, پوتوں کے, نواسیوں کے 2-2 3-3 بیٹیاں ہو جائیں, کل ان کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہوگا؟ ایک ہی حل ہے دوستو, اس کے لیے چینج کرنا پڑے گا. سسٹم چینج کرنے کے لیے ماس موومنٹ چاہیے. سوشو ریفارم سوسائٹی خالی جہیز کے خلاف تقریریں کرتی نہیں پھر رہی ہے. آپ ہماری چینلز پہ جا کے دیکھیں گے, پورے سیاسی, اخلاقی, معاشی, ہر طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں. صرف ہمارا ساتھ دیجیے, اور پہلا اسٹیپ ساتھ دینے کا ایک ہی ہے کہ پہلے اس حرام کو پیٹ میں جانے سے روکیے. شادی کا دعوت نامہ جو آئے, اگر اس میں لڑکی کے باپ سے کھانا لیا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں منگنی ہے, جہیز ہے, سب کچھ ہے. اس کمبخت کے رخے کو, دعوت نامے کو یہ کہہ کے منع کیجئے, معافی چاہتا ہوں, یہ میرے نبی کے طریقے پہ شادی نہیں ہے, میں نہیں آ سکتا. اور میری شادی ایسے جہیز میں ہوئی تھی, میں ایسی کئی شادیاں میں گیا تھا, لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے. ابھی لفظ حرام پہ ہمارے لوگ بھڑک اٹھتے ہیں, اس کے لیے 1 گھنٹے کا الگ چاہیے ٹائم. میں انشاءاللہ بتاؤں گا, 1 نہیں 10 بنیادیں ہیں حرام کی. ڈاکٹر صاحب آج 13 فروری ہے, کل 14 فروری یعنی کہ ویلنٹائن ڈے. تو ہماری قوم کے لیے کل سب میں بڑا گونے کا دن ہے. جیسا کہ ہماری بہنیں, جوان بچیاں پورے روڈ پر رہتے, ایک دوسرے کو ویلنٹائن مبارک, غیر مردوں سے ملنا کرنا, کل یہ تماشا ہونے والا ہے. تو ایسے ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ایسے ہماری بہنوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے, اور آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا نصیحت دینا چاہ رہے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے کے تھرو میں نوجوانوں کو تو کوئی نصیحت کرنا نہیں چاہتا, بلکہ میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. میں تو ان نوجوانوں کے ابا جانوں, دادا جانوں, نانا جانوں, دادی جانوں کو اس ویلنٹائن ڈے کے موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو اس ویلنٹائن ڈے کو, نیو ایئر پارٹی کو, کرسمس پارٹی کو حرام کہتے ہیں, اس میں بے حیائی ہے, بدکاری ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا مین ریزن یہ ہے کہ غیر قوم کی نقل ہے, یہودیوں کی نقل ہے. تو مطلب یہ ہوا آپ غیر قوم کی جو بھی نقل ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں. یہ شادیاں تو ویلنٹائن ڈے سے 1000 ٹائم زیادہ خطرناک ہیں. یہ کس کی نقل ہے؟ منگنی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی کی ہوئی تھی؟ شادی کے دن کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شادی میں, صحابہ کی کسی شادی میں, وہ تو نہیں تھا, دور دور تک نہیں تھا. ولیمہ حضرت علی کا جو سب سے بڑا ولیمہ ہوا وہ 1 بکرے کا تھا. مطلب کہ میرا خاندان بڑا ہے, علی کا کیا خاندان تھا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی میرا سرکل بہت بڑا ہے, جس کی جو استطاعت ہے کرنا چاہیے. نبی کی جو استطاعت تھی انہوں نے کیا, ہماری استطاعت الگ ہے, ہم کریں گے. آپ نبی کا مذاق اڑا کے جو شادیوں میں جو کچھ کر رہے ہیں, 10% یہ جو بنجارہ ہلز اور مہدی پٹنم یا الحسنات کالونی والے ہیں نا, 5-10% لوگ نہیں ہیں, لاکھوں لٹا رہے ہیں. اور اس میں جائز آمدنی کتنوں کی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. 90% لوگ اس ماڈل کو فالو کرنے میں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں. کسی مال میں جا کے دیکھیے, آدھی لڑکیاں سیلز گرلز آپ کی مسلمانہ ہیں پورے. اور غربت ہے کہ آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ یہ ویلنٹائن ڈے سے نہیں ہوا, آپ کی شادیوں کی وجہ سے. یہ بدکاریاں, یہ پارکس کے اندر کیا ہو رہا ہے جا کے دیکھیے, سینما تھیٹروں میں کیا ہو رہا ہے, مالز میں کیا ہو رہا ہے, یہ ویلنٹائن ڈے وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. وہ تو چند نوجوان, جس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا کہ شادیوں میں کہ بھئی لڑکا لڑکی کو روک نہیں سکتے, اور بھی خوشی کا موقع ہے, یہ تو زندگی میں ایک بار آتا ہے. تو بھئی جب شادی زندگی میں ایک بار آتی ہے تو ویلنٹائن ڈے بھی تو ایک ہی بار آتا ہے, منع نہیں دیجیے اس کو. آپ اگر اس کو حرام سمجھتے ہیں تو بیچارہ ویلنٹائن ڈے کیوں منا رہا ہے, اس کی
लड़का या लड़की की शादी में डिले क्यों हो रही है, वजह ये शादियाँ। अब क्या करेगा वो, 30 साल की उम्र हो रही है, लड़कियों की 30 साल की उम्र हो रही है, 14-15 साल में उनको शादी करने का हुक्म है, क्या करेंगे वो लोग, वैलेंटाइन डे मनाएंगे, मजबूरी है। आप वो ख़त्म करना चाहते हैं तो शादियों को इस्लामाइज कीजिए। हमारे पास ये भी कहा जाता है कि शादियों को आसान करिए और जिना को मुश्किल करिए, लेकिन आजकल के दौर के रस्म व रिवाज की तरह से शादी महंगी हो गई और ये जैसा वैलेंटाइन डे के मौके आते हैं उस पर जिनाखोरी का अड्डे ज़्यादा चलते हैं। तो इस पर बिल्कुल इसका ज़िम्मेदार हमारा मजहबी डिपार्टमेंट सबसे पहले है। हम लोगों ने इस्लाम को चंद इबादत और चंद मसलक और चंद अकायद की उसमें ऐसा घेर दिया है, असल इकनॉमिक इशू का विज़न नहीं है, दूर दूर तक मोरालिटी का विज़न नहीं है। जस्टिस सासिर ने कहा था कि मुसलमानों की इकनॉमी गोइंग टू बी वर्स दैन हरिजन्स। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों की मोरालिटी तो उससे और कहीं ज़्यादा गिरने वाली है। क्यों कि ये जो हम लोगों ने शादी की अच्छा एक ही तो सुन्नत है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत, बैठ के पानी पीने को मेरी सुन्नत नहीं कहा भाई, दाढ़ी को टोपी को मेरी सुन्नत नहीं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन निकाह को कहा मेरी सुन्नत। जिस सुन्नत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी, उस सुन्नत को तमाम मसलक के लोगों ने मिल के अहद किया। हम लोग कहते हैं हमें इत्तेहाद नहीं है, कौन कहता है यार इत्तेहाद नहीं है, सारे मसलकों में इस बात का इत्तेहाद है कि हम सारी सुन्नतों में लड़ेंगे, इस निकाह की सुन्नत को कायम होने नहीं देंगे। तो नाजरीन, ये थे अलीम खान फलकी साहब, कह रहे हैं कि अब आज एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए घर बेचता है तो कल के दिन तुम्हारी औलाद होगी तो तुम क्या बेचोगे जब तुम्हारे पास घर ही नहीं बेचेगा। तो नाजरीन, हमारे चैनल बोलता तेलंगाना को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमारे अपने दोस्त रियासत अली खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।